محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب مصر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا اور قبطی ہلاک ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر مجلسوں میں وعظ و نصیحتیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، تیرے بندوں میں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو، یعنی کہ مجھ سے زیادہ جو علم رکھتا ہو، اگر ایسا کوئی بندہ اس دنیا میں ابھی موجود ہے تو میری اس سے ملاقات کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے، میں نے اس کے سینے میں اپنے بھیدوں کا علم رکھا ہے، تم کو وہ دریا کے کنارے جہاں مچھلی گم ہوگی تمہاری وہاں پر ملیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یشوع کو ساتھ لیا اور کئی روٹیاں اور بھنی ہوئی مچھلیاں لے کر مجمع البحرین کی طرف چلے۔ جب وہ ایک چشمے کے قریب پہنچے تو آرام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہے ہیں اور ساتھی نے اس چشمے سے وضو کیا۔ جب چند قطرے پانی کے اس بھنی ہوئی مچھلی کے اوپر گرے تو اس مچھلی نے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ جب وہاں سے آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے مچھلی کے دریا میں جانے کا حال بیان کیا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جب آپ سو رہے تھے۔ تو اسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے۔ پھر وہاں سے الٹے لوٹے اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پایا۔ دیکھا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا سفر کا مقصد یہ ہے کہ کچھ روز آپ کے پاس رہوں، جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بخشا ہے اسے میں بھی سیکھوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی درخواست تو قبول ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ میں باطنی علم کی وجہ سے ایک کام کروں لیکن اس کا ظاہری برا ہو اور انجام اس کا بہتر ہوتا ہے تو اصل حقیقت کو جانے بغیر تم صبر نہ کر سکو گے اور ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور تمہارے حکم کے خلاف نہ جاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک میں نہ کہوں تو تم صبر کرنا۔ اس کے بعد وہ لوگ کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے چپکے سے ناؤ کے 2-3 تختے اکھاڑ دیے اور انہیں دریا میں پھینک دیا اور کشتی کے مالک سے کہا کہ جلدی سے اپنی ناؤ کا انتظام کرو، نہیں تو یہ ڈوب جائے گی۔ لوگ دوڑے اور لکڑیوں کے ٹکڑے لے آئے، پھر کشتی کی مرمت کی گئی، لیکن کشتی کے مالک کا دل کشتی کے اعتبار ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی مضبوط کشتی میں سوراخ کرنا اور اتنے لوگوں کے ڈوبنے کا خیال نہ کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سفر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھولے سے یہ بات کہہ دی تھی، اب میں نہ بولوں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ کشتی سے اترے اور ایک شہر کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں کئی لڑکے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو پکڑ لیا اور چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا، وہ لڑکا وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے یہ کیا غضب کیا، کسی بے گناہ کا قتل کسی طرح جائز نہیں۔ تو حضرت خضر بولے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں بولوں تو پھر مجھے الگ کر دینا۔ پھر یہ لوگ آگے چلے اور رات آ گئی۔ ایک گاؤں میں پہنچے، موسم سردی کا تھا۔ گاؤں والوں نے نہ انہیں کھانا دیا اور نہ کوئی خدمت دی، انہیں بھوکے پیاسے رہنا پڑا۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ بستی میں ایک دیوار جھکی ہوئی جو کہ گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر نے بغیر کوئی مزدوری لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ گاؤں والے نے تو ہماری کوئی خاطر نہیں کی، بلکہ بڑی بے مروتی سے پیش آئے
ہم مناسب تھا کہ ان کے کچھ مزدوری لیتے اور اس طرح کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوتا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، لیکن جانے سے پہلے ان باتوں کا بھید سن لو جن پر تم نے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی جسے میں نے توڑا تھا ظالم بادشاہ کے علاقے میں سے گزرنے والی تھی۔ وہ ظالم بادشاہ مضبوط کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ کشتی کو اس لیے توڑ دیا کہ وہ عیبدار ہو جائے تاکہ بادشاہ اسے چھوڑ دے اور کشتی کے ان غریب مالکوں کی روزی چلتی رہے۔ اور لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ نیک اور شریف تھے، لیکن وہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو کفر، نافرمانی اور بگاڑ کے علاوہ اس سے اور کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔ میں ڈرا کہ اس کے کفر اور فساد کا اثر والدین کو نہ پہنچے اور وہ اس کی بدی میں نہ پکڑے جائیں۔ خدا اس کے باپ کو دوسری نیک اولاد عطا کرے گا۔ دیوار بنانے کا بھید یہ ہے کہ وہ دیوار یتیموں کی ہے جن کا باپ نیک اور خدا سے ڈرنے والا تھا۔ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گری جاتی تو لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے اور یہ یتیم کچھ بھی نہ پا پاتے۔ اس لیے میں نے خدا تعالیٰ کے اشارے سے اس دیوار کو سنبھال دیا۔ ان کے بڑے ہونے کے بعد اگر دیوار گرے گی تو خزانہ انہیں کے ہاتھ لگے گا، دوسرا ان سے چھین نہ سکے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور بہت سے خدائی بھید سامنے آ سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز اور واقعات سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے، اور کمنٹ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔